السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج ہم اس ہستی کے واقعات سننے جا رہے ہیں جن کے بغیر کائنات کا تصور ہی ممکن نہیں۔ وہ ہستی جن کے آنے سے جہالت کی تاریکیاں چھٹ گئیں، جن کی سیرت رحمت کا پیکر ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حصہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس مبارک ماحول کی جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ 6 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ عرب کی سرزمین پر ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا۔ قبیلے ایک دوسرے سے لڑتے، کمزوروں پر ظلم ہوتا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بت پرستی عروج پر تھی۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ انسانیت اپنی اصل فطرت سے بہت دور بھٹک چکی تھی۔ اسی تاریک دور میں مکے کی مقدس سرزمین پر بنی ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ اور آمنہ رضی اللہ عنہما کے ہاں ایک نور پیدا ہونے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب نے خواب دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک ایسے نور نکلے گا جس کی روشنی سے شام کے محلات روشن ہو جائیں گے۔ پھر وہ مبارک تاریخ آئی، ربیع الاول کا مہینہ، پیر کا دن، 12 تاریخ کی صبح صادق۔ دنیا کی تاریخ کا سب سے مقدس لمحہ۔ مکے کی گلیوں میں نور پھیل گیا، در و دیوار کانپ اٹھے، بت سرنگوں ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب میرے لخت جگر پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا جسم سجدے کی حالت میں تھا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہوئی تھی، گویا وہ پہلے دن ہی اپنے رب سے مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں دودھ پلانے کے لیے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جس دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی کمزور اونٹنی دوڑنے لگی، ان کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ وہ گھر جو تنگدستی کی وجہ سے خالی تھا، برکت سے بھر گیا۔ 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے قبیلے میں رہے، صحرائی ماحول میں پرورش پائی، فصاحت سیکھی، مضبوط جسم پایا۔ اسی دوران مشہور واقعہ شق صدر پیش آیا۔ فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل سے شیطان کا حصہ نکال دیا۔ یہ پاکیزگی کی علامت تھی۔ 5 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابوہا کے بعد ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجموع یتیم ہو گئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجموع کی بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قریش کے سردار جب کعبہ کے سائے میں بیٹھتے تو کوئی ان کے بچھونے پر نہ بیٹھتا، لیکن چھوٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مجموع کو دادا خود اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی وصال ہو گیا۔ اب کفالت کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ مجموع کے چچا ابو طالب کے کندھوں پر آ گیا۔ ابو طالب غریب تھے، زیادہ مال نہ تھا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا۔ گرمی سردی، بھوک پیاس، ہر تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ 12 سال کی عمر میں چچا ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تجارتی سفر شام کی طرف لے کر گئے۔ راستے میں بصرائی کے مقام پر ایک راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے ابو طالب سے کہا، اس بچے کو شام نہ لے جاؤ، یہودی اسے نقصان پہنچائیں گے۔ یہ وہی آخری نبی ہے جس کی بشارت ہمیں اپنی کتابوں میں ملی ہے۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے پکارتے تھے، یعنی سب سے سچا، سب سے امانت دار۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی قافلہ شام لے کر گئے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत व दियानत देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम भेजा और यूं दुनिया की सबसे बाबरकत शादी हुई। मेरे दोस्तों, ये था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा। यतीमी, गुर्बत, मुश्किलात, लेकिन हर हाल में सब्र, हर कदम पर सच्चाई। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे नाजिल हुई, गारे हिरा में पहली वही का वाकया, और कैसे एक इंसान ने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। अगर आपको ये सीरत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। अल्लाह हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।